بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقون الاولون صحابی حضرت عمار بن یاسر کو امیر معاویہ نے کس بنا پر قتل کروایا، اور جب عمار بن یاسر کا سر ان کے تن سے جدا کر کے امیر معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا تو امیر معاویہ نے کیا کہا؟ حضرت عمار بن یاسر سابقون الاولون صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے۔ یہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے شانہ بشانہ ساتھ لڑنے والوں میں شامل تھے۔ عمار بن یاسر حضرت علی علیہ السلام کا دست راست کہلاتے تھے اور بہادری اور شجاعت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ امام بخاری نے حدیث نمبر 3660 میں روایت کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت ایمان لایا جب آپ پر ایمان لانے والوں میں 5 غلام اور 2 خواتین سمیت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ راہ الہی میں آپ کے والد اور والدہ کو بہت زیادہ سزائیں دی گئی۔ ابن ماجہ میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سب سے پہلے اسلام کا اعلان کرنے والوں میں 7 افراد شامل ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمار کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال اور مقداد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے محفوظ فرمایا، اور ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قبیلے کی وجہ سے محفوظ فرمایا، جبکہ دیگر تمام افراد کو مشرکین نے پکڑ لیا، انہیں لوہے کی زریں پہنا کر سلگتی دھوپ میں چھوڑ دیا۔ اس حدیث کو البانی نے صحیح ابن ماجہ میں حسن کہا ہے۔ منصور مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک بار ابو جہل سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں بکتا ہوا ان کے پاس آیا اور اپنے نیزے کے ذریعے ان کے نچلے حصے میں اتنی ضربیں لگائیں کہ آپ کو قتل کر کے دم لیا، اور آپ اسلام کی پہلی شہید خاتون قرار پائی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان کے دور میں آپ اور خلیفہ وقت کے درمیان کئی دفعہ شدید بحثیں ہوئیں۔ ان میں سے ایک شدید بحث اس وقت ہوئی جب حضرت عثمان نے سیدنا ابو ذر غفاری کو شہر بدر کیا، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری نے کوفہ میں امیر معاویہ کو عیش و عشرت سے روکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے سادگی کی زندگی بسر کرنے کی نصیحت کی، جس پر ناراض ہو کر امیر معاویہ نے خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی کو ابو ذر غفاری کی شکایت لکھ بھیجی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے حضرت عثمان نے ابو ذر غفاری کو اپنے پاس مدینہ بلایا اور انہیں اپنے اس رویے سے باز رہنے کا حکم دیتے ہوئے مدینہ سے بے دخل کر دیا۔ اس حوالے سے آپ اور خلیفہ کے درمیان شدید بحث ہوئی، جس میں حضرت عثمان کے حکم پر آپ پر تشدد بھی کیا گیا۔ حضرت عثمان حضرت عمار یاسر کو بھی مدینہ سے شہر بدر کرنا چاہتا تھا، لیکن بنی مخزوم اور حضرت علی کی مخالفت کی وجہ سے انہیں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت عثمان کے خلاف اٹھنے والی تحریک میں عمار بن یاسر بھی عثمان کے مخالفین کے ساتھ تھے۔ آپ مصر میں مخالفین کے ساتھ شامل ہو گئے اور مدینے میں عثمان کو محاصرہ کرنے کے واقعے میں آپ بھی شریک تھے۔ عمار بن یاسر حضرت علی کی خلافت کے حامیوں میں سے تھے۔ حضرت عمر کے بعد خلیفہ کا تعین کرنے والی 6 رکنی کمیٹی کے رکن عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں آپ نے حضرت عبد الرحمن کو مشورہ دیا تھا کہ حضرت علی کو منتخب کریں تاکہ لوگ تفرقہ کا شکار نہ ہوں۔ حضرت عثمان غنی کے قتل کے بعد حضرت عمار بن یاسر لوگوں کو حضرت علی کی بیعت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ آپ نے حضرت علی کی حکومت کے دوران جنگ جمل اور جنگ صفین میں شرکت کی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خلیفہ بنایا گیا،
تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو خاص خلوص اور عقیدت تھی، اس کے لحاظ سے تمام اہم امور میں وہ حضرت علی کے دست و بازو ثابت ہوئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ وغیرہ نے حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کر کے جنگی تیاریوں کے لیے بصرہ کا رخ کیا، تو حضرت علی کے حکم سے حضرت عمار بن یاسر حضرت امام حسن کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اہل کوفہ کو خلافت کے تحفظ و حمایت پر آمادہ کریں۔ حضرت عمار بن یاسر کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جامع مسجد میں ایک مجمع کے سامنے غیر جانبداری کا وعظ فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسن نے ان سے فرمایا، تم ابھی ہماری مسجد سے نکل جاؤ، اور منبر پر کھڑے ہو کر ایک نہایت پرجوش تقریر کی۔ حضرت عمار بن یاسر بھی ان کے ساتھ منبر پر چڑھ گئے اور تقریر کرتے ہوئے فرمایا، صاحبو، بے شک میں جانتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا اور آخرت میں سرور کائنات کی حرم محترم ہیں، لیکن اس وقت خدا تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرتے ہو یا عائشہ کا ساتھ دیتے ہو۔ حجر بن عدی نے حضرت عمار کی تائید کی اور دوسرے روز صبح کے وقت تقریباً 9,500 جاں باز سپاہیوں کی ایک فوج گیراں حضرت عمار کے ساتھ ہو گئی۔ جنگ جمل میں امام علی کے لشکر کے بائیں بازو کی کمانڈ آپ کے ہاتھ میں تھی۔ جنگ صفین میں بھی آپ امام علی کے لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے۔ عمار بن یاسر صفر یا ربیع الثانی سن 37 ہجری کو جنگ صفین میں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ عمار کی شہادت کے بعد امام علی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 90 سال سے اوپر بتائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں بعض نے 98، بعض نے 91، بعض نے 92 سال ذکر کیا ہے۔ جنگ صفین میں معاویہ کے ہاتھوں عمار کی شہادت معاویہ کی سرزنش اور اس جنگ میں امام علی کی حقانیت کی ایک دلیل کے طور پر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی یعنی ایام عدل کی اطاعت سے خارج ہونے والا گروہ قتل کرے گا۔ بعض روایات اس حدیث کو متواتر اور صحیح ترین احادیث میں سے قرار دیتے ہیں۔ وہ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران تمام صحابہ کرام ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، جبکہ عمار بن یاسر 2 اینٹیں اٹھا کر لاتے، جس سے ان کی پیشانی گرد آلود ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کی پیشانی سے گرد کو ہٹایا، ان کے ماتھے کو صاف کیا اور فرمایا، افسوس، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت خزیمہ بن ثابت جنگ جمل اور جنگ صفین دونوں میں شامل تھے، لیکن کسی پر تلوار نہیں چلائی۔ لیکن جب جنگ صفین میں معاویہ کے ہاتھوں عمار کی شہادت واقع ہوئی تو کہا، اب گمراہ گروہ میرے لیے آشکار ہو گیا۔ یہ کہہ کر امام علی کی رکاب میں لڑے، یہاں تک کہ شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر حضرت علی علیہ السلام کے سپہ سالاروں میں شامل تھے اور زبردست جنگی حکمت عملی کے ساتھ داد شجاعت دے رہے تھے۔ تمام صحابہ کرام جو امیر معاویہ کے لشکر کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا پہلو بچا رہے تھے، اور نہ تو ان پر حملہ کر رہے تھے اور نہ ان سے لڑ رہے تھے۔ لیکن ابن الغادیہ نامی ایک شخص نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا، جس سے عمار گر پڑے
اور اس نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ان کے دھڑ سے جدا کیا اور معاویہ کے پاس لے جانے لگا تو اس کے ساتھ ہی ایک اور شخص شامل ہو گیا اور کہنے لگا کہ عمار کو میں نے قتل کیا ہے، جبکہ ابن الغادیہ انعام کے لالچ میں کہنے لگا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دکھائی دیا تو آپ نے کہا واللہ یہ دونوں جہنم کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جب وہ شخص عمار بن یاسر کا سر لے کر امیر معاویہ کے پاس حاضر ہوا تو عمر بن عاص نے امیر معاویہ سے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور وہ باغی گروہ ہم ہی ہیں۔ چنانچہ جب وہ جنگ سے دستبردار ہونے لگے تو امیر معاویہ نے کہا عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جو لوگ ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں تم ان کے درمیان اس طرح کی باتیں کر کے ان کا حوصلہ گرا رہے ہو۔ عمار بن یاسر کے قاتل ہم نہیں بلکہ عمار بن یاسر کے قاتل علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں جو ان کو میدان جنگ میں لے کر آئے۔ حضرت علی کو جب یہ معلوم ہوا کہ امیر معاویہ نے ایسے کہا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ امیر معاویہ کے کہنے کے مطابق تو پھر حضرت حمزہ کے قاتل نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ان کو جنگ کے میدان میں لڑنے کے لیے لے گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کا نام رہتی دنیا تک اسلامی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ آپ وفاداری، شجاعت اور بہادری کی ایک زندہ مثال تھے۔